پچھلی قسط میں آپ دیکھ چکے ہیں کیسے ایک آرمی چیف کا قتل کا الزام وزیر اعظم نواز شریف پر لگا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ اس قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا واقعہ تھا جب پنجاب پولیس اور رینجر آمنے سامنے آ گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر پرل خان کی قسط نمبر 25۔ 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے حکومت کو رخصت کیا۔ نواز شریف اپنے گھر کا نہیں بلکہ ٹرین مارچ اسٹائل میں لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں برطرف وزیر اعظم نے سب سے پہلا جلسہ اسی جگہ کیا جسے شیخ رشید کی لال حویلی کہتے ہیں۔ شیخ رشید نواز شریف پر صدقے واری ہو رہے تھے اور ماتھا چومتے جاتے تھے۔ شیخ رشید نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ نواز شریف کو ہی وزیر اعظم کہتے رہیں گے۔ کون جانتا تھا کہ صرف 2 دہائیوں بعد اسی لال حویلی کی اسی چار دیواری سے اسی نواز شریف کو یہی شیخ رشید چور ڈاکو لٹیرا بھی کہیں گے۔ لیکن کیا کہتے ہیں، پاکستانی نہیں دنیا بھر کی تاریخ ایسی کلابازیوں سے بھری پڑی ہے۔ نواز شریف سڑکوں پر تھے اور سپریم کورٹ میں اسمبلیوں کی بحالی کا کیس چل رہا تھا، لیکن اس دوران ایک تیسرا کام بھی چپکے ہو رہا تھا اور وہ یہ پنجاب میں IGI کے وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائیں کی حکومت گرانے کے لیے صدر اور بے نظیر بھٹو منصوبہ بندی کر چکے تھے اور اس منصوبہ بندی میں نواز شریف ایک اہم ترین اتحادی ان کے ساتھ مل چکا تھا اور یہ تھے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر میاں منظور احمد وٹو، جنہیں بے نظیر بھٹو اور صدر نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنوانے کا وعدہ کر کے ساتھ ملا لیا۔ پنجاب میں IGI یعنی نواز شریف کے اتحاد کے پاس 209 سیٹیں تھیں، لیکن منظور وٹو نے IGI نے شامل 17 اراکین کو توڑ کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ پھر حیرت انگیز طور پر چند روز کے اندر نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ کے زیادہ تر اراکین بھی منظور وٹو کے ساتھ جا ملے۔ وائیں کی کابینہ کے کئی وزراء بھی مستعفی ہو گئے۔ جب منظور احمد وٹو کو مطلوبہ اکثریت مل گئی تو انہوں نے غلام حیدر وائیں کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی۔ 25 اپریل 1993 کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونا اور حال یہ تھا کہ کل تک جس پنجاب اسمبلی میں نواز شریف کی حامیوں کی اکثریت، اب وہاں صرف 20 افراد ان کی حمایت میں کھڑے تھے، جبکہ مسلم لیگ کے باقی اراکین کو ملا کر 150 کے قریب منظور وٹو سے جا ملے۔ ایسے تحریک عدم اعتماد کا کامیاب ہونا یقینی تھا، یعنی غلام حیدر وائیں وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ ممکن تو تھا لیکن ابھی مزید گیم شروع ہونے والی تھی۔ ووٹنگ سے پہلے پنجاب اسمبلی کے باہر صورتحال یہ تھی کہ مار روڈ بلاک کر دی گئی اور سینکڑوں پولیس اہلکار کسی بھی عوامی اشتعال سے نمٹنے کے لیے چوکس کھڑے ہو گئے۔ مسلم لیگی کارکنوں نے پنجاب اسمبلی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو انہیں لاٹھیوں شیلنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب اسمبلی کے اندر صورتحال یہ تھی کہ مسلم لیگ کے صرف 20 حامی نواز شریف کے کزن ضیاء بٹ کی قیادت میں بھرپور تیاری سے ووٹنگ کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر ووٹنگ شروع ہوئی، ادھر یہ 20 افراد سیاسی مخالفین پر ٹوٹ پڑے۔ حال کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، دونوں طرف سے لاتوں اور گھوسوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اراکین اسمبلی نے ایک دوسرے کی جوتوں اور کرسیوں تک ایک دوسرے کو ماری۔ جس کے ہاتھ کچھ نہ لگا اس نے اسمبلی کے مائک اٹھا کر مخالفین کو مارنے شروع کر دیے۔ یہ فساد 1 گھنٹہ جاری رہا۔ آپ حیران ہو گئے کہ اس فساد کے دوران تحریک عدم اعتماد پیش بھی ہوئی اور منظور بھی ہو گئی۔ غلام حیدر وائیں کی حکومت ختم ہوئی تو منظور وٹو پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ بے نظیر بھٹو سیاسی اتحاد PDA کا ایک بھی رکن غلام حیدر وائیں کے خلاف ووٹ دینے نہیں آیا۔ بے نظیر بھٹو نے تو تحریک عدم اعتماد کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بہت غلط ہوا ہے یہ سب، لیکن 2 ثبوت ایسے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ صدر غلام اسحاق خان اور بے نظیر بھٹو کا ہاتھ تھا۔ پہلا ثبوت یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے چند روز قبل بے نظیر بھٹو نے ایک بیان میں اشارہ دیا کہ وہ مسلم لیگ باغی چٹا گروپ سے مل کر حکومت بنانا چاہتی ہے۔ منظور وٹو کے وزیر اعلیٰ بنتے ہی جب انہیں اعتماد کے ووٹ کی ضرورت تھی تو ایسے موقع پر PDA نے بھی انہیں ووٹ دیا اور جماعت اسلامی بھی وٹو کے ساتھ کھڑی تھی۔ دوسرا ثبوت یہ کہ پنجاب میں حکومت تبدیل ہونے سے 2 دن پہلے صدر غلام اسحاق خان نے PP رہنما چودھری الطاف کو گورنر پنجاب مقرر کر دیا اور چودھری الطاف آخری وقت تک وٹو حکومت کے ساتھ کھڑے رہے۔ نئے گورنر اور وزیر اعلیٰ مبارکباد وصول کر رہے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی خوشیاں بہت عارضی ہیں، کیونکہ نواز شریف کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ سپریم کورٹ میں اسمبلیوں کی بحالی کا کیس چل رہا تھا
اور یہ کیس 11 جج سن رہے تھے۔ اعلیٰ عدلیہ نے 26 مئی 1993 کو قومی اسمبلی بحال کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن گئے اور صدر کا حکم کالعدم قرار دے دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ بینچ کے سربراہ جسٹس نعیم حسن شاہ نے فیصلے سے پہلے چیف آف آرمی سٹاف کو فون کر کے پوچھا کہ یہ اسمبلی بحال کر دی جائے۔ جنرل کاکڑ نے کہا کہ مسٹر چیف جسٹس آپ قانون کے مطابق فیصلہ کریں، جبکہ جسٹس نعیم حسن شاہ کسی بھی بیرونی اثر سے مکمل انکار کرتے رہے ہیں۔ یہ فیصلہ 10-1 سے سنایا گیا تھا، یعنی 10 ججز نے صدر کی اسمبلی توڑنے کے فیصلے کو غلط قرار دیا، لیکن صرف ایک جج نے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک جج کون تھے؟ جسٹس سجاد حسن شاہ، وہی جج ہیں جن سے چند سال بعد نواز شریف کی تاریخی لڑائی ہوئی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کیس میں ایک اہم ترین جج کون تھے؟ جناب رفیق تاڑر، وہی جو بعد میں صدر پاکستان بھی بنے۔ ان دونوں کی دلچسپ کہانی بھی اپنے وقت پر آئے گی، لیکن فی الحال آپ کو بتائیں، جیسے ہی نواز شریف کی حکومت سپریم کورٹ نے بحال کی، صدر کی سیاسی گیم الٹ گئی اور انہیں فوراً پنجاب حکومت بھی ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھائی دی، تو نواز شریف نے بحال ہوتے ہی پنجاب واپس لینے کی کوششیں شروع کر دی۔ لیکن اس بار انہوں نے کمان غلام حیدر وائیں کے کمزور ہاتھوں میں نہیں بلکہ چودھری پرویز الہی کے تکڑے ہاتھوں میں دی۔ پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کے اراکین سے رابطے کیے اور وہی اراکین جو نواز شریف کو کمزور ہوتا دیکھ کر منظور وٹو کے ساتھ جا ملے تھے، اب واپس آنے لگے اسمبلی میں۔ اسی طرح تحریک عدم اعتماد آئی، وٹو حکومت خطرے میں پڑ گئی، لیکن منظور وٹو بھی تنہا نہیں تھے، گورنر اور صدر بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی منظوری سے پہلے گورنر کو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس بھیج دی تھی۔ گورنر نے پنجاب اسمبلی توڑ دی، لیکن اس کارروائی میں منظور وٹو سے ایک تاریخی غلطی ہو گئی۔ وہ تاریخی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے گورنر کو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس تب بھیجی جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی تھی۔ قانونی طور پر اس وقت وزیر اعلیٰ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس نہیں بھیج سکتے تھے۔ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا، عدالت نے اسمبلی بحال کر دی، لیکن عدالتی فیصلے سے صرف 4 منٹ بعد منظور وٹو کی درخواست پر پیپل پارٹی کے گورنر نے ایک بار پھر اسمبلی توڑ دی۔ معاملہ پھر عدالت میں چلا گیا اور یوں ہی ایک بدنما کھیل چل پڑا۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ انتظامی طور پر ایک مذاق بن گیا۔ ایسے میں نواز شریف نے مشترکہ پارلیمانی کا اجلاس بلا کر پنجاب کا کنٹرول وفاق کے پاس منتقل کر لیا۔ اسی قرارداد کے ذریعے اظہر کو ایڈ منسٹر بنایا گیا، لیکن منظور وٹو نے وفاقی فیصلے سے بغاوت کر دی اور کہا وفاق جو بھی افسر بھیجے گا اسے OSD بنا دوں گا۔ اور وہ یہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ انہیں صدر مملکت غلام اسحاق خان کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ صرف صدر ہی نہیں بلکہ اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو کی بھی حمایت حاصل تھی، کیونکہ بے نظیر بھٹو پارلیمانی کے فیصلے کو جعلی کہہ کر حکومت کے خلاف بغاوت کے مقدمے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ پنجاب میں کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ کس کا حکم ماننا ہے کس کا نہیں ماننا۔ پھر وہ ہوا جس کا پہلے پاکستان میں کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نواز شریف نے رینجر کو حکم دیا کہ وہ مرکز کو پنجاب اسمبلی کا کنٹرول سنبھالنے میں مدد دے اور اگر ضرورت پڑے تو وزیر اعلیٰ اور گورنر کو زبردستی دفاتر سے نکال کر باہر کیا جائے۔ دوسری طرف منظور وٹو نے پنجاب پولیس کو حکم دیا جو ان کو زبردستی ہٹانے کی کوشش کرے تو اس کا طاقت سے مقابلہ کیا جائے، قریب تک کہ ملک کے 2 اہم ترین ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ لیکن ایسے میں پاک فوج کی اعلیٰ کمان نے سمجھداری دکھائی اور رینجر کو غیر جانبدار رہنے کا حکم جاری کر دیا۔ یوں ملک ایک بڑے حادثے یا کم از کم شرمندگی سے بچ گیا۔ 2 ہفتوں کے اندر ہی کاکڑ فارمولہ آ گیا جس سے نہ رہا بانس نہ بجی بانسری۔ یہ کاکڑ فارمولہ کیا تھا؟ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم ترین میٹنگ کون سی تھی اور اس میں کیا طے پایا؟ اور وہ شخص جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا وہ پاکستان کا وزیر اعظم کیسے بن گیا؟ یہ سب بتائیں گے اگلی اقساط میں۔ اگلی اقساط پر وقت دیکھنے کے لیے مسٹر پرل خان کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔